بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا ہوا نا تو اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اگر چاہیں تو زندگی کو مکمل پا لیں، اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا ایک وعدہ کیا گیا، اسے اپنا لیں، چاہیں تو زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں۔ فرشتہ کسی انسان سے نہیں پوچھتا کہ میں تیری روح قبض کروں یا نہ کروں، وہ آئے گا، وہ روح قبض کر کے لے جائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب اللہ کا طے کردہ ہوا وقت آ جائے گا وہ مؤخر نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ اب اللہ کے نبی تھے، پروٹوکول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ موت مجھے کیوں آئے گی، تو آپ نے نا ایک تھپڑ رسید کر دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ بہہ پڑی، یعنی آپ کی آنکھ نکل پڑی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ تیرے نبی نے تو یہ کام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو سیدھا کیا اور فرمایا جا میرے نبی کے پاس، موسیٰ کے پاس جا اور اسے کہے کہ ایک بیل پر جس کے بال زیادہ ہوں اس بیل پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس ایک بال کے بدلے، ہر ایک بال کے بدلے تجھے 1 سال کی زندگی عطا کی جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سنا نا کہ اس کے بعد بھی موت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر میں ہاتھ رکھوں تو میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے جب یہ زندگی میں پا لوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس وقت اس کے بعد آپ پر موت طاری ہوگی۔ یعنی آپ نے دنیا سے جانا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہاں سے لے کر جس کو پیدا کیا، جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کو فنا ضرور ہونا ہے، اس دنیا سے گزرنا ہے، کل قیامت کی پیڑ تک داخل ہونا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ اللہ اس کے بعد بھی موت آئے گی تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں اطاعت کرتا ہوں اللہ کے حکم کی، آپ میری روح قبض کر لیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، کسی وقت بھی آپ کے دروازے پہ آ سکتی ہے اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ میں آپ کی روح قبض کروں یا نہ کروں۔ جب آ گئی تو ٹلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے علم کو مخفی رکھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے کب مرنا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ تصور ہو، آپ یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خود فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہیں دنیا سے بے رغبت کر دے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبریں دیکھنے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ یعنی جب تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جو رہنے والے تھے، تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے آباء و اجداد تھے، آج وہ زمین کے اندر ہے، مٹی کے اندر چلے گئے ہیں، تو انسان کو بھی یہ خیال آئے گا کہ یار میں نے بھی مر جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، بڑی بڑی سرکشیاں کی، خدا بن کے بیٹھے رہے، لیکن موت سب کو آ گئی۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جو 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، آخر وہ بھی مر گیا۔ نمرود جیسا بادشاہ، ظالم بادشاہ مر گیا۔ قارون اور حامان جیسے بادشاہ مر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب دنیا میں آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ فلاں بندے کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ یاد رکھنا پیسہ بہت ہے۔ انسان سے لڑ سکتا ہے، انسان دیگر مخلوقات سے لڑ سکتا ہے، لیکن خدا سے نہیں لڑ سکتا۔ کتنا پیسہ ہوگا اس پر؟ اربوں روپے بھی اکٹھا کر لینا، اتنا پیسہ اکٹھا کر لے کہ پوری زمین کو پیسوں سے بھر دے، پھر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی نا، تو کافروں کو یہاں سے کوئی چیز لینے نہ دیتا، یعنی کافروں کو کوئی چیز کھانے پینے نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یہاں پیدا کیا نا، اس دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہماری آزمائش کر سکے، بس کہ کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون اپنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بھی ہلاک کرتا ہے اور کل قیامت کے دن جہنم میں پہنچ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے موت کو یاد کیا کریں اور ہر وقت یہ سوچا کریں کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کر سکوں۔ تو موت کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال بہتر ہوں گے، بلکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکامات کی طرف جائیں گے، تعلیمات رسول کو اپنائیں گے، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔